انسان جو ہے نا جی، انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ کن ذرائعوں سے علم حاصل کرتا ہے؟ کچھ ذرائع ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے. مثلاً آنکھ کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، کان کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، زبان کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، کسی کو چھونے کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے. ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کہتے ہیں. ان 5 چیزوں کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے. مثلاً میرے سامنے یہ گلاس پڑا ہوا ہے، دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر پانی ہے. کیوں؟ باہر یہ اس کے پانی باہر نکل رہا ہے. آنکھ کے ذریعے مجھے علم حاصل ہوا ہے بھئی. ہاتھ لگا کر مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوہے کا ہے، کیونکہ پلاسٹک کو اس طرح مارنے سے آواز اور آتی ہے، لوہے کو اس طرح مارنے سے آواز اور آتی ہے. ہاتھ سے مجھے پتہ چل گیا ہے بھئی. اگر میں اس کو پیوں گا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈا تو ہے لیکن یہ شربت پانی مجھے نظر نہیں آ رہا. جب میں پیوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. تو یہ ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں، علم حاصل کرتا ہے انسان. ایک بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، وہ انہی چیزوں کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے. کتاب اس کے سامنے ہوتی ہے، پکڑ کر علم حاصل کرتا ہے کہ واقعی کتاب ہے. دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. استاد بولتا ہے تو سن کر علم حاصل کرتا ہے استاد کہہ کیا رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں ان 5 چیزوں کی ایک حد ہے، ایک باؤنڈری ہے، ایک محدود جگہ تک یہ چیزیں کام کرتی ہیں، اس کے پار یہ چیزیں کام نہیں کرتی. اب یہ مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ ہماری آنکھ وہاں تک جاتی ہے، نہ ہمارے کان وہاں تک جا سکتے ہیں بھئی، نہ ہم وہاں اس کو چھو کر بتا سکتے ہیں، نہ ہم چکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس 4 دیواری کے باہر کیا ہو جاتی ہیں؟ فیل ہو جاتی ہیں. اب جب ان کے حدود یہاں ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایسا طاقتور نظام انسان کو دیا ہوا ہے جہاں پر ان 5 چیزوں کی حدود ختم ہو جاتی ہیں. وہاں سے آگے وہ چیز بتاتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی عقل ہے. اب آنکھ نے تو مجھے بتانا چھوڑ دیا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، کان نے بھی سننا بند کر دیا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے بھئی. یہاں پر ان کی حد ختم ہو گئی، ان کی طاقت ختم ہو گئی. اس کے بعد ان سے بھی جو طاقتور چیز ہے وہ مجھے بتائے گی کہ یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کا عقل. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان ترقی کرتا ہے. عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے. عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان جناب جدید دنیا کے اندر رہتا ہے. یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان نے لاکھوں ٹن کا وزنی لوہا سمندروں کے اندر چلا دیا. یہ عقل ہے جس کی بنیاد پر انسان نے لاکھوں ٹن کا وزنی لوہا ہواؤں کے اندر اڑا کر رکھ دیا. یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان نے ہزاروں قسم کے ہتھیار دنیا کے اندر متعارف کروا دیے. ایٹم بم جیسا ہتھیار دنیا کے اندر متعارف کروا دیا، کمپیوٹر جیسی مشین دنیا کے اندر متعارف کروا دی. یہ جتنی بھی جدت ہمیں نظر آ رہی ہے یہ انسان کی اس عقل کی بنیاد پر. یاد رکھیں کس کی بنیاد پر ہے؟ عقل کی بنیاد پر. اور اس عقل کی پرواز جب یہ ان 5 چیزوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تب شروع ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ آنکھ کی طاقت ختم، زبان کی طاقت ختم، کان کی طاقت ختم، چھونے کی طاقت ختم. تو اب یہاں پر جا کر انسان علم حاصل کرتا ہے اپنے عقل سے، عقل سے علم حاصل کرتا ہے. لیکن ایک اور بات یاد رکھیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس عقل کی باؤنڈری بھی ختم ہو جاتی ہے. عقل کی بھی ایک باؤنڈری ہے، ایک حد ہے. ایک حد تک عقل جو ہے نا جی آپ کو علم دے سکتا ہے، آپ کے ساتھ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد انسان کی رہنمائی کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد انسان کس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے؟ یاد رکھیں جب ان 5 چیزوں کی طاقت اور باؤنڈری ختم ہو گئی تو عقل کی پرواز شروع ہو گئی. جب عقل کی باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان کس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے؟ یاد رکھیں اس کے بعد انسان وحی کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے. کس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے؟ وحی کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے. اور وحی کا جو علم ہے وہ انسان کی عقل میں آ نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل تو ختم ہو گئی، انسان کی عقل تو محدود تھی. اس کے بعد تو انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی. اس کے بعد کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے وحی کا انتظام کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ہے، ہماری عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی. کیوں؟ کیونکہ یہ وحی کا علم ہے، عقل میں آ نہیں سکتا ہے.
حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلسرات ہے جناب، نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر پلسرات ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. ہماری عقل نہیں مانتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری عقل میں آ نہیں سکتی ہے بھائی. یہ علم ہماری عقل کے معیار سے اوپر ہے، یہ علم ہماری عقل کی طاقت سے اوپر ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہے اور اللہ تعالیٰ بطور انعام مسلمانوں کو دیں گے. یہ ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے. تو پھر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اللہ کا حکم ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہی لہٰذا ہم اس پر عمل نہیں کرتے، وہ تو پھر غلطی پر ہے. بھئی جو چیز تمہاری عقل میں آ نہیں سکتی وہ کیسے آئے گی؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ان تمام باتوں کو میں نے اس لیے بتایا ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھائے، چاہے وہ بات اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ وہی کا علم تو عقل میں نہیں آ سکتا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرتا ہے تو اس کو قبر میں عذاب پہنچتا ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا ہے. قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی یہ بات. جب انسان نیک بخت ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے، اعمال اس کے ٹھیک ہوتے ہیں تو قبر کے اندر جناب جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے بات. قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے بات. اگر ہم ہر حکم کو یہ کہہ کر چھوڑنا شروع کر دیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتی تو پھر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ یورپ کے اندر جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں یہ اس لیے تو گمراہ ہو گئے کہ بھئی یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم اس پر عمل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی نکاح کا کیا فائدہ ہے، نکاح سے پہلے بھی وہی کچھ کرنا ہے، نکاح کے بعد بھی وہی کچھ کرنا ہے، تو نکاح بیچ میں کیوں ڈالا ہے؟ نکاح نہ کرو، ویسے ریلیشن قائم کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ نکاح والی بات ان کی عقل میں نہیں آئی. ہم جنس پرستی کو انہوں نے حلال قرار دے دیا. مرد سے شادی کرے، لڑکا لڑکے سے شادی کرے، لڑکی لڑکی سے شادی کرے، اپنی مرضی ہے، جو مرضی کرے. حالانکہ شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے، انسانی فطرت اس کو حرام قرار دیتی ہے، لیکن چونکہ ان کی عقل میں نہیں آئی انہوں نے اس کا بل پاس کیا اور گمراہ ہو گئے. اور جس کا وبال اور جس کے برے نتائج ان کے سامنے آ رہے ہیں ابھی. وہاں پر آپ جا کر دیکھ لیں، تقریباً 50% سے اوپر جنریشن ایسی ہے کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے نکاح تو کیا نہیں ہے. لڑکی نے ریلیشن قائم کیا، ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا، جب مفاد پورا ہو گیا تو چھوڑ دیا. فادر ڈے آتا ہے تو کوئی سیلیبریشن کوئی نہیں، فادر ڈے آتا ہے تو کوئی سیلیبریشن کوئی نہیں، کیونکہ باپ ہے نہیں تو سیلیبریشن کہاں سے کریں گے؟ جب باپ ہی نہیں تو سیلیبریشن کدھر سے کریں گے؟ لیکن جب مدر ڈے آتا ہے تو سیلیبریشن کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ باتیں ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، انہوں نے عمل نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہ ہو گئے، فیملی سسٹم تباہ ہو گئے، معاشرت تباہ ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی، خاندانی نظام تباہ ہو گیا، سکون برباد ہو گیا ہیں. بھائی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے فطرت کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو فطرت کے عین مطابق اتارا ہے. انہوں نے وہی باتیں لی ہیں جو ان کی سمجھ میں آ رہی ہیں اور وہ ساری باتیں چھوڑ دی ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج 50% سے زیادہ کی جنریشن ایسی ہے جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کی تعلیمات اتنی مضبوط ہیں بھائی، اس دین کے احکامات اتنے مضبوط ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم ٹھیک ہے. گو کہ خرابیاں موجود ہیں لیکن اتنی خرابیاں نہیں. ہماری نسل صاف ہے بھائی، کوئی کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی نسل ٹھیک نہیں ہے. اور پھر گالیاں علماء کرام کو دیتے ہیں. مصیبت دیکھیں، گالیاں علماء کرام کو دیتے ہیں. ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ کردار علماء کا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بات کہیں اور نکل جائے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اسے کہتے ہیں. ایمان اور اسلام میں فرق ہے.